راہب نے دیکھا کہ یہ سروں کو نیزے پہ بلند کر کے یہ ظالم کہاں جا رہے ہیں، اس راہب نے پوچھا تھا یہ کس کا سر لے کر کے جا رہے ہو؟ تو ایک نے کہا کہ ایک باغی کا سر لے کر کے جا رہے ہیں معاذ اللہ۔ اس راہب نے کہا کہ کس کا؟ کہا یہ ان کا نام حسین ہے۔ اس نے کہا ارے وہی حسین جو نام مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے ہیں، وہی حسین جن جو تمام نبیوں کے سردار ہیں ان کے نواسے ہیں۔ اس نے کہا ہاں ہاں وہی حسین۔ اس نے کہا تمہیں شرم نہیں آئی؟ اس نے کہا تمہیں غیرت نہیں آئی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، جس نبی کا نام لیتے ہو، جس نبی کی محبت کا دم بھرتے ہو، اسی نبی کے نواسے کا سر کاٹ کر کے لے جا رہے ہو۔ اس نے کہا 10,000 درہم دوں گا تمہیں میں، ایک رات کے لیے یہ سر مجھے دے دو۔ میرے آقا حسین کا سر جب جسم سے جڑا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے، آقا حسین کا سر جسم سے الگ ہوا تب بھی میرا آقا حسین اسلام کی خدمت کر رہا ہے۔ دیکھو میرے آقا حسین رضی اللہ، لیکن آؤ تاریخ دیکھو، اس راہب نے سر لیا میرے آقا حسین کا، جسم میں اپنے جا کر کے جو کپڑے پہنے ہوئے تھا جا کر کے اتارتا ہے، غسل کرتا ہے، غسل کرنے کے بعد میں ایک پاک کپڑا لے کر کے آتا ہے، آقا حسین کے جس سر پہ جہاں جہاں خون لگا ہوا تھا اسے صاف کرتا ہے، داڑھی مبارک میں خون لگا ہوا تھا صاف کرتا ہے، کرنے کے بعد میں ایک بلند جگہ پہ رکھ دیتا ہے اور آقا حسین کے سامنے ادب سے بیٹھ جاتا ہے۔ سر مبارک کے سامنے ادب سے بیٹھ گیا تو اللہ پاک نے اس کی آنکھوں سے تمام پردے ہٹا دیے۔ اس نے کیا دیکھا کہ ایک نور نکلتا ہے حسین کے سر مبارک سے، گرجا گھر کو چیرتا ہوا آسمان سے جا کر کے مل جاتا ہے۔ جب آقا حسین کے سر کی یہ کرامت اس راہب نے دیکھی تو وہی کہتا ہے اے میرے آقا حسین، آج سے آپ گواہ بن جائیے، میں نے آپ کے سر کی یہ کرامت دیکھ کر کے آپ کے نانا مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میں کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گیا ہوں۔ جب میرے آقا حسین کا سر جسم سے لگا ہوا تھا تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے تھے، سر جسم سے الگ ہو گیا ہے تب بھی اسلام کی خدمت کر رہے ہیں۔ اب یہ سر مبارک لے کر کے یہ ظالم آگے بڑھتے ہیں، کوفے کے قریب پہنچنے والے تھے۔ مسلمانوں سچائی بیان کرنے سے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، تاریخ سنتے جاؤ مسلمانوں۔ جب یہ قافلہ کوفے میں پہنچنے والا تھا تب ابن زیاد ظالم نے کہا تھا اب وہ قافلہ آ رہا ہے جسے قیدی بنا کر کے لایا گیا ہے، کسی نے پہلے ہی جا کر کے خبر دے دی تھی، کہا ہاں وہیں قافلہ آ رہا ہے، کہا باہر کوفے کے ٹھہرا دو، وہیں باہر کوفے کے ٹھہرنے کا حکم دے دیا گیا۔ حضرات ایک کھنڈرات میں اس قافلے کو ٹھہرایا گیا معاذ اللہ۔ جن کے قدم کسی کے گھر میں پڑ جائیں تو وہ اپنی قسمت کی میراث سمجھتا ہے، لیکن آج اسی گھرانے کو ایک کھنڈرات میں ٹھہرایا گیا ہے۔ میرے آقا امام حسین کی بہن صبر کر رہی ہیں، امام زین العابدین صبر کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی اب یہ قافلہ کھنڈرات میں ٹھہر گیا، ابن زیاد نے پورے کوفے کو دلہن کی طرح سجانے کا حکم دے دیا، سجاوٹ کرانے کا حکم دے دیا، اور اس نے ڈھول والے لوگوں کو تیار کیا اور کہا کہ دونوں سائیڈ سے کھڑے ہو جائیں، ایک اس سائیڈ سے کھڑا کیا دوسرا اس سائیڈ سے کھڑا کیا، کہا کہ اب لے کر کے آؤ یہ قافلے کو۔ لائن سے کھڑے ہو جاتے ہیں، اپنے اپنے گھروں کی چھتوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، اس قافلے کو دیکھ رہے ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، حضرت شہر بانو ہیں، صبر سے کام لے رہی ہیں۔ اس ظالم ابن زیاد نے ڈھول بجانے کا حکم دیا، وہ ظالم ڈھول بجا رہے تھے اور یہ نقارے بجا کر کے یہ کہہ رہے تھے کہ آج ہم جنگ جیت گئے ہیں، آج ہم جنگ جیت گئے ہیں۔ حضرات گرامی اب یہ قافلہ اندر آ رہا ہے، دیکھا کہ کچھ لوگ سینہ کوٹتے ہوئے باہر نکلے کوفے سے، سینہ کوٹتے ہوئے اپنے کپڑوں کو نوچتے ہوئے بالوں کو نوچتے ہوئے یا حسین ہائے حسین کرتے ہوئے باہر نکلے۔ حضرت زینب نے پوچھا کہ تمہارے یہ حال کی وجہ کیا ہے، تم ایسے سینے کیوں کوٹ رہے ہو، تم یہ ماتم کیوں کر رہے ہو؟ تو ان ظالموں نے کہا تھا کہ ہم حسین کا غم منا رہے ہیں، ہم حسین کا غم منا رہے ہیں۔ تب حضرت زینب نے فرمایا تھا کہ تم نے میرے بھائی کو خط دے کر کے بلایا، تم ہی کوفے والوں نے میرے بھائی کے پاس جذباتی باتیں لکھ کر کے خط میں بھیجی تھی، تم ہی نے میرے بھائی کو کوفے سے خط بھیج کر کے بلایا۔ جب میرا بھائی یہاں آ گیا تو اس کو اس مہمان نوازی کا یہ صلہ دیا، تم نے یہ صلہ دیا کہ میرے بھائی کے بچے چھوٹے 6 ماہ کے عسکر کو بھی شہید کروا دیا۔ ظالم تم ہی نے یزید کی مدد کی، ظالم تم ہی نے یزید کا ساتھ دیا، اور آج تم ہی حسین کی محبت کا دم بھرتے ہو۔ خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی سینہ کوٹتے رہو، خدا کرے قیامت تک تم ایسے ہی کپڑے پھاڑتے رہو، خدا کرے تم قیامت تک ایسے ہی روتے رہو۔ حضرات گرامی یہ بد دعا لگی ہوئی ہے حضرت زینب کی، یہ ظالم ڈھول بجا کر کے استقبال کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا
काफिला जीत करके आ रहा है, हम जंग जीत करके आ रहे हैं। इमाम हुसैन की तारीख तुमने सुनी है। मेरे आका हुसैन मदीने से मक्के आए हैं, मक्के से करबला आए हैं। मेरे आका हुसैन कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए जो खिलाफ शरा हो, कोई काम ऐसा करते हुए नहीं आए मेरे आका हुसैन जो शरीयत में नाजायज हो। हजरात गिरामी, मेरे आका हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु कुरान की तिलावत